کیسا ہونا چاہیے یہ نہیں کوئی بتا سکتا. ارے بھائی اسلام آپ کو یہ تو بتاتا ہے نا کہ کیسا گیٹ اپ ہونا چاہیے. اسلام کے علاوہ کسی کے پاس یہ تعلیم بھی نہیں ہے کہ انسان کا گیٹ اپ کیسا ہونا چاہیے. سکھ کہتے ہیں کہ ایسا گیٹ اپ ہونا چاہیے کہ بال ہی بال, سر کے بال بھی, مونچھیں بھی, بغلیں بھی, اور بس جنگل. اس گیٹ اپ کو دنیا ماننے کے لیے تیار بولو بھائی نہیں ہے. یہ چند لوگ تو کر سکتے ہیں, یہ باقی افورڈ نہیں کر سکتا انسان. اور انگریز کہتا ہے جیسا چاہے گیٹ اپ رکھو. گیٹ اپ ویٹ اپ کیا ہوتا ہے؟ لہذا ان کے ہاں آپ کو ایسے ایسے ڈیزائن ملیں گے کہ اگر سلیم الطبع آدمی جس میں تھوڑی سی اللہ نے جو فطرت پہ باقی رکھا وہ کہے گا اللہ کا واسطہ یہاں سے چلا جا. ایسے ایسے آپ دیکھو نا ہیئر ڈریسر کے پاس جو فیشن ہوتے ہیں بالوں کے, کیا کیا بنایا ہوا ہے بھائی. یہ کیا, یہ انسان ہے, یہ کیا بنا رہے ہو اس کو. ایک شادی تھی تو مجھے اس میں انوائٹ کیا گیا, ہمارے جاننے والے تھے. تو میں نے جب دولہا کو دیکھا تو میں نے کہا یار یہ کیسا دولہا ہے بھی پیسے والا آدمی, تیار ہی نہیں ہوا. کم از کم بالوں میں کنگھی تو کر لیتا ہے. بال اس کے ایسے جیسے جنگلی چوہا ہوتا ہے نا, جنگلی چوہا اس کے کانٹے ہوتے ہیں, تو اس کے کانٹوں کی طرح نا اس کے بال ایسے کھڑے ہوئے تھے, یوں عجیب شکل نظر آ رہی تھی. تو مجھے یہ فکر تھی کہ میں کسی طرح پوچھوں کہ یار اگر ٹائم ایسے بھی کیا ولیمے میں, ولیمہ تھا اس کا, ایسی بھی کیا جلدی کہ بال بنانے کی توفیق نہیں ملی, بالوں کو سیٹ کرنے کا موقع نہیں ملا. تو پتہ یہ چلا کہ یہ بنوا کے آیا ہے, یہ آرڈر پہ بنوایا ہے اس نے. جہالت کی انتہا ہے. خواتین نے ناخن بڑھائے ہوئے ہیں, یہ گیٹ اپ ہے, اس کو گیٹ اپ بولتے ہیں, انسانیت ہے یہ. چھورے کی طرح ناخن بڑھے ہوئے ہیں. کس قدر مشکل ہے کھانے میں پینے میں. میں بھی جہاز میں تھا تو ایک خاتون کے اتنے بڑے بڑے ناخن, تو وہ ساتھ میں نا لیپ ٹاپ لے کے بیٹھی ہوئی, لیپ ٹاپ کے بٹن نہیں دب رہے ہوتے ناخنوں کی وجہ سے. بھائی اگر آپ کے ناخن اتنے بڑے ہیں تو لیپ ٹاپ کے بٹن دبانے میں آپ کو پوری زندگی کی ٹینشن لے کر اپنے ناخن چڑیلوں کی طرح بڑھائے ہوئے ہیں, اور اس کو سمجھ رہے ہیں زینت, شو. اس میں شو نہیں ہے, کیونکہ کوئی گائیڈنس نہیں ہے نا, تو جو کان سے پکڑ کے جدھر لے جائے اسی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ یہ زینت نہیں ہے, اس سے برے لگ رہے ہیں ناخن, انگلیاں بری لگ رہی ہیں. جس کو اچھی لگ رہی ہے وہ پاگل ہے. دیکھو مرد مرد کے حلیے میں اچھا لگتا ہے, عورت عورت کے حلیے میں اچھا لگتی ہے. اگر کسی کو کوئی مرد عورتوں والے کپڑے پہن کے کسی آدمی کو اچھا لگ رہا ہے تو وہ آدمی پاگل ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی کوئی ساڑی پہن کے آ جائے آدمی اور لوگ کہے واہ بھائی واہ آج تو بڑا جچ رہا ہے, تو وہ تو پاگل ہے. جو اس کو کہہ رہا ہے نا کہ یہ جچ رہا ہے, اس کا بھی دماغ, بولو نا, یہ آواز گونج کیوں رہی ہے, کیا مسئلہ ہے یار؟ اللہ کا واسطہ اس کو اسپیکر کو ٹھیک کر دیا کرو یار. اس ایکو سے لگایا ہوا ہے اس میں. ایک دفعہ ایک سیٹنگ کر دیں قیامت تک کے لیے, اس میں ایلفی ڈال دیں بٹن کے اندر کہ وہ کوئی چینج نہ کر سکے. تو یہ جو بڑے ہوئے ناخن ہیں خواتین کے, اس میں اللہ کی قسم زینت نہیں ہے, یہ زینت نہیں ہے اس میں. یہ دماغ میں گورے نے بٹھا دیا ہے, غلط چیز بٹھا دی ہے, یہ اچھے نہیں لگتے. کسی کو لگ رہے ہیں تو وہ پاگل ہے. ناخن بڑھانا بلی اور کتوں کا کام ہے, ان کے ناخن بڑے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ نوچنے کے کام آئیں, اور قدرت نے ان کے بھی ایسے رکھے ہیں کہ جب یہ حملہ کرتے ہیں تو نکلتے ہیں ناخن. بھائی جب یہ حملہ کرتے ہیں تو, ورنہ یہ بھی اندر چلے جاتے ہیں.
تو دیکھو درندوں میں بھی ہر وقت نہیں لگے ہوتے, جب حملہ کرنا ہوتا ہے تو آتے ہیں. اور انسان ہو کے 24 گھنٹے ناخن بڑھا کے رکھے تو یہ عقل کو ماتم کرنے کا موقع ہے یا نہیں ہے؟ تو اگر گائیڈنس نہ ہو, سیدھا راستہ نہ ہو, تو انسان اس طریقے سے بہکتا ہے اور گمراہی کی دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے. سب سے پہلے اپنا سکون برداشت کرتا ہے. میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ جو خواتین اپنے ناخن بڑھاتی ہیں وہ سکون میں نہیں ہوتی, ان کو بار بار الجھن ہوتی ہے, بار بار الجھن ہوتی ہے. ہم تو حیران ہوتے ہیں, ہمارے ناخن ذرا سے بڑھ جائے نا تو بے چینی شروع, لاشعوری طور پر ایسے ایسے انگلیاں ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں بلا وجہ. سب کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے, میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے. ذرا سے بڑھ جائے نا, آپ نے دیکھا ہوگا یہ شروع ہو جاتا ہے, بے چینی, الجھن. کیسی بے عقلی ہے, اتنے بڑے بڑے بڑھا دیے اور آپ آرام سے ہو. یہ شو ہے, اس کو شو بازی کہتے ہیں. تو بات شروع ہوئی تھی وہ جنگلی چوہے کے کانٹوں سے. وہ انسان تھے مگر سر کیسا تھا؟ تو یہ پاگل ہونے کی علامت. گائیڈنس نہیں ہے تو گیٹ اپ ہی نہیں پتا کہ کیسا بنانا ہے آپ کو, باقی کیا آپ قوم کی رہنمائی کرو گے آگے؟ تو اس سے بڑے بڑے مسائل ہیں, آپ کو تو یہ نہیں پتا ہے رہنا کیسے ہے. اور فیشن دیکھ لیں نوجوانوں میں. وہ ایک صاحب آئے, جوان آدمی, ان کی شرٹ تھوڑی سی اوپر, پینٹ کے اوپر جو شرٹ تھی وہ تھوڑی سی اوپر کمر نظر آ رہی تھی. میں نے کہا یار شرٹ تو پوری لیں بھائی, اگر غربت ہے تو کوئی بات نہیں, زکوٰۃ لوگ ہمیں بھی دیتے ہیں, لوگوں کو دینے کے لیے زکوٰۃ, تو اگر ایسا ہے تو میں دے دیتا ہوں کچھ پیسے, بڑی شرٹ آ جائے گی. پتہ یہ چلا کہ یہ بھی فیشن. یہ اپنی کمر کس کو دکھا رہا ہے بتاؤ؟ کس کو دکھا رہا ہے اپنی کمر؟ کیا کر رہا ہے بھائی تو؟ یہ پاگل ہونے کی علامت ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو زندگی کا اپنا سکون خراب کر رہے ہو بھائی. زینت کا حکم ہے لیکن زینت بھی اعتدال سے, دیکھنے میں برے مت لگو, بس صاف ستھرے کپڑے پہنے, نہا دھو کے اچھے بچوں کی طرح تمیز سے گھر سے باہر, بس اتنا کافی ہے مرد کے لیے. کمر دکھا رہا ہے اپنی, پتہ نہیں کس کو دکھا رہا ہے. تو اور بڑے ہیں فیشنوں میں, آپ کو پتہ ہی ہے, کوئی کٹنگ, فرینچ کٹ, داڑھی کی واٹ لگائی ہوئی ہے. داڑھی رکھتے نہیں ہیں, رکھتے ہیں تو وہ عجیب سی ایک یہاں لگا دیا, باقی سارا وہ مونچھوں کے عجیب عجیب اسٹائل ہیں. تو یہ اور کوئی بال کسی نے یوں کر کے اٹھائے ہوئے ہیں جیسے وہ کبوتر کا گھونسلہ ہو کوئی اندر. یاد رکھیں بالوں کی نا 3 کیفیات ہیں. یا تو پورا سر منڈائیں, مرد کے لیے پورا سر کیا کریں, صاف. اور بال رکھنا ہے تو 3 کیفیات ہیں بال کی. پہلی کیفیت یہ ہے کہ پٹے والے بال رکھیں, سارے بال چھوڑ دیں پیچھے کی طرف, بس وہ پیچھے سے لٹکتے رہیں اور پیچھے سے برابر کرتے رہیں. یا تو بیچ کی مانگ نکال لیں یا سارے بال پیچھے پھینک دیں. ایک کیفیت تو یہ ہو گئی. اور اگر بال چھوٹے رکھنے ہیں تو چاروں طرف سے برابر. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہاں سے بڑھا لیے, ادھر سے کم کر لیے, اور ادھر سے بڑھا لیے, یہ والا سائڈ تھوڑی سی کم کر لی. اس کی شریعت میں اجازت بولو بھائی نہیں. اسی طرح کہیں سے بال ٹنڈ کرا لی اور کہیں سے چھوڑ دیے, اس کی بھی اجازت نہیں. جیسے فوجی کٹ بال ہوتے ہیں, اب فوجیوں کے لیے تو مجبوری ہے, لیکن فی نفسی ہی یہ عمل جائز بولو بھائی نہیں ہے کہ آپ نے گدی اڑا دی اوپر سے چھوڑ دیے بال. یہ بھی ایک قسم کا مسئلہ ہے اور حدیث میں اس سے منع کیا ہے. مسئلہ کا مطلب اپنی شکل کو بگاڑنا ہے. آپ کو اگر وہ بگڑی بھی شکل نہیں لگ رہی تو یہ آپ کا فالٹ ہے. او بھائی دیکھو کسی کے بدبو ہو اور آپ کو بدبو نہیں آ رہی تو یہ کس کی ناک کا فالٹ ہے؟ خوشبو ہے مگر آپ کو خوشبو نہیں آ رہی تو یہ خوشبو کا فالٹ نہیں ہے, یہ آپ کی ناک کا فالٹ ہے. تو یہ جو بالوں کی کٹنگ ہے, یہ کٹورا رکھ کے کٹا لیے, یہاں پیالہ رکھتے ہیں پورا گھما دیتے ہیں, اور ایسے ایسے بھی فیشن آ رہے ہیں کہ یہاں سے زیبرا کراسنگ سر پہ بنائی جا رہی ہے.
ہم جب کالج میں پڑھتے تھے تو عجیب عجیب بالوں کے اسٹائل ہوتے تھے. جب میں مدرسے میں گیا تو میں نے کہا یار یہ, کیونکہ ہم نے تو کئی سال وہ اسٹائل ہی دیکھے تھے, یہاں سے پف بنا رہے ہیں اور وہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر نا گھنٹوں گھنٹوں اس پف کو آگے نکال کے سیٹ کر رہے ہیں, اور عجیب عجیب اسٹائل دیکھے. میں جب مدرسے میں گیا تو وہاں میں نے طلباء کے چہروں پہ نور بھی دیکھا, خوبصورتی بھی دیکھی, اور میں ان کو بالوں کو دیکھتا تھا کہ یہ تو سیدھا سیدھا کنگا اٹھاتے ہیں اور بال پیچھے کر لیتے ہیں, یہ تو نہ پف بناتے ہیں, نہ ادھر کی مانگ نہ ادھر کی مانگ, ایسے, اور پھر بھی اچھے لگ رہے ہیں اور زیادہ اچھے لگ رہے ہیں اور سکون میں ہیں. سب سے بڑی بات یہ کہ سکون میں ہیں. اور ہم کالج کے لڑکوں کو دیکھتے تھے یہ سکون میں نہیں ہے, کیونکہ جب فیشن میں غلو ہوتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ آج اسٹائل تھوڑا سا اور چینج ہو جائے, کل اور چینج ہو جائے, پرسوں اور چینج ہو جائے. یہ چیز انسان کو اندر سے پریشان کرتی ہے, یہ خود ڈپریشن میں لے کے جاتی ہے انسان کو احساس نہیں ہوتا, لیکن وہ جا رہا ہوتا ہے ڈپریشن کی طرف. بھائی نہا دھو کے تیار ہو کے شیمپو سے نہا لو, صابن سے نہا لو, کنگھی کرو, بس نکلو, بال پیچھے لٹک گئے, نہیں ہے تو چھوٹے کر لیے, چاروں طرف سے برابر کر لیے, بس کافی ہے اتنا. تو میں یہ کر رہا تھا, گائیڈنس نہ ہو تو انسان کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا گیٹ اپ, آئی بروز بنا رہی ہیں خواتین, تکلف میں کبھی بھی اٹریکشن بولو بھائی نہیں ہوتی. دیکھو بعض لوگوں کا بات کرنے کا اسٹائل بڑا اچھا ہوتا ہے اور بعض کا اچھا ہوتا نہیں ہے مگر بناتے ہیں. تو جن کا قدرتی اچھا ہوتا ہے وہ اچھے لگتے ہیں, یا جو بناتے ہیں وہ اچھے لگتے ہیں؟ بھائی جیسا قدرتی اسٹائل ہے وہ تو اچھا لگے گا, لیکن اگر کسی نے نقل مارنا شروع کر دی تو پکڑا جاتا ہے کہ نہیں پکڑا جاتا, اور پھر برا لگنے لگتا ہے. بعض لوگوں کا اسٹائل اچھا نہیں بھی ہوتا لیکن نیچرل ہوتا ہے تو اچھا لگ رہا ہوتا ہے, تھوڑے دنوں میں وہی اچھا لگنے لگتا ہے انسان کو. بھائی بعض لوگ توتلے ہوتے ہیں, یا بعض لوگ کو باڈی لینگویج کا استعمال نہیں آتا, وہ لیکن تھوڑے دنوں میں نا وہی عمل ان کا کیا لگتا ہے, اس لیے کہ وہ نیچرل ہے, کو پتہ ہے یار قدرتی ہے. بچے اچھے کیوں لگتے ہیں؟ اس لیے کہ جو دل میں وہ ان کی زبان پہ تکلف نہیں کرتے, وہ زبان سیکھ رہے ہوتے ہیں, ٹوٹی پھوٹی بول رہے ہوتے ہیں, وہی اچھا لگتا ہے. لیکن جب بڑے ہوتے ہیں تو خام خواہ کے اسٹائل مارنا جب شروع کرتے ہیں تو پکڑے جاتے ہیں. تو فنکاری اداکاری سلیم الطبع لوگوں کو پسند نہیں ہوتی. فنکاروں کو پسند ہوگی جو خود کلاکار ہوں, فنکار ہوں, لیکن ایک نارمل آدمی کو جو فطرت کے راستے پر ہو اس کو کبھی بھی مصنوعی انداز پسند نہیں ہوتا, مصنوعی پسند نہیں ہوتا. تو اسی طرح یاد رکھو, جیسے تصنع, بناوٹ, تکلف بول چال میں اچھی نہیں لگتی کہ آپ کسی کا اسٹائل کاپی کر رہے ہو, اچھا نہیں لگتا, تو بالکل اسی طرح زینت میں تصنع, بناوٹ بھی انسان کو اچھی بولو نا بھائی نہیں لگتی. آپ نے اللہ کی بنائی ہوئی تصویر میں ہی تبدیلی کرنا شروع کر دی. اللہ نے آپ کو جو آئی بروز دی تھی اس کو آپ نے, ہر ایک کی آئی بروز اس کے حساب سے ہوتی ہیں, آپ نے اس کو کاٹ چھانٹ کے اپنے حساب سے ڈیزائن کرنا شروع کر دیا. اس عمل پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے, لعنت فرمائی ہے اس عمل پہ, اور اس سے وحشت ہوتی ہے, اچھا نہیں لگتا. تو ہاں کوئی عیب پیدا ہو جائے اس کو دور کرنے کی اجازت ہے. جیسے کسی خواتین کے چہرے پہ بال اگاتے ہیں تو یہ نیچر نہیں ہے بلکہ یہ عیب ہے نا ایک, تو وہ بال ختم کیے جا سکتے ہیں. کیونکہ مرد کے چہرے پہ جو داڑھی ہے وہ تو نیچر ہے. آج تک کوئی مرد ایسا پیدا نہیں ہوا جس کے چہرے پہ بال, داڑھی کے بال نہ ہو. کوئی بیماری کی وجہ سے نہ ہو تو ایک الگ بات ہے, لیکن نارملی ایسا نہیں ہوتا. تو گیٹ اپ کیسا ہو, ہنسنے کا بھی نہیں پتا ہوتا. اگر مذہب, صحیح بتاؤں میں آپ کو, اگر مذہب کی گائیڈنس نہ ہونا تو انسان کو یہ بھی نہیں پتا چلے گا کہ ہنسنا کیسے ہے. وہ تمیز سے ہنسنا بھی اس کو, میں نے دیکھا ہے. ایک دفعہ ہم بیٹھے ہوئے تھے, ایک دم کہیں سے آواز آئی جیسے ٹرک کا جو ٹائر ہوتا ہے نا اس میں سے جب ہوا نکلنا شروع ہوتی ہے
کر کے ہوا نکلتی ہے. تو میں نے کہا یہاں کوئی ٹرک کا ٹائر ہے جس سے ہوا نکل رہی ہے. پتہ چلا ایک صاحب ہنس رہے ہیں, اسٹائل بنا رہے ہیں. وہ نیچرل انداز تو ہنسنے کا, بولو نا بھائی, عجیب عجیب, میں اسٹائل تو نہیں کر کے دکھاؤں گا نا میں, ہاں ہاں ہی ہاں کر کے عجیب اسٹائل سے ہنس رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مسکرایا کرتے تھے, کیسے ہنسا کرتے تھے. میں نے علماء کو دیکھا ہے, بزرگوں کو دیکھا ہے, ان کی ہنسی میں بھی اللہ نے بڑا لطف رکھا ہے. ان کو وہ ہنستے ہوئے بھی اچھے لگتے ہیں, کیونکہ جو قدرتی طریقہ ہے نا ہنسنے کا, اس کے حساب سے ہنس رہے. اور یہ عجیب عجیب آوازیں صرف شو مارنے کے لیے کہ جیسے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. تو نہ انسان ہنس سکتا ہے نہ رو سکتا ہے. رونے کے بھی انداز ہیں, کب رونا یہ بھی نہیں پتا ہوتا اس کو. میتوں پہ جو رویا جاتا ہے, کچھ تو قدرتی رو رہے ہوتے ہیں اور کچھ یہ دکھانے کے لیے رو رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس سے بہت محبت تھی, کہیں یہ نہ سمجھنا کہ ہمیں اس سے محبت نہیں تھی. ہاں ہوا, پھر وہ شروع ہو جائیں گے. کیونکہ اگر نہیں روئے تو اگلا سمجھے گا کہ اس کو تو محبت, بولو بھائی, تھی نہیں, پھر وہ روئے گا. تو یہ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہوگا. عبادت تو آگے کی چیز ہے, عبادت کیسے کرنی ہے یہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے غیر مسلموں کو. تبھی وہ اپنی طرف سے اخپل طریقے سے عبادت کرتے ہیں, تو ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ کس کی کرنی ہے. پھر جس کی کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے. عجیب عجیب اسٹائل ہیں عبادت کے. کسی نے چوہے کو معبود بنا لیا, کسی نے بتوں کو معبود بنا لیا. تو وہ کہتے ہیں نا, ایک صاحب کہنے لگے کہ بھائی آپ اسلام پر عمل کیوں کرتے ہو. ہم نے کہا بھائی اسلام ہماری مجبوری ہے, اس لیے کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ عمل کے لیے ہے ہی نہیں. کوئی آپ اس سے اچھا راستہ پیش کر دو تو ہم چل لیں گے, اس پہ وہ ہے ہی نہیں, راستہ ہی نہیں ہے. اچھا برا تو دور کی بات ہے, سرے سے گائیڈنس ہی نہیں ہے. اچھی گائیڈنس اور بری گائیڈنس تو جب ہوتی ہے جب دو گائیڈنس ہو, جب گائیڈنس ہے ہی نہیں. ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ حیدرآباد جو راستہ جائے گا یہ والا بہتر ہے یا دوسرا والا, تو آپ کہیں دوسرا والا کہاں ہے بھائی, دوسرا والا کون سا ہے. تو کہ دوسرا والا تو مجھے بھی نہیں پتا. تو بھائی پھر جب دوسرا ہے ہی نہیں تو پھر یہی جائے گا, اس کے علاوہ تو کوئی راستہ ہے ہی نہیں. جب 10-15 راستے ہوں پھر آپ سوچتے ہو کہ ان میں سے کس کو سلیکٹ کریں, جب راستہ ہی نہیں ہے کوئی. جب کسی قوم کو یہی نہیں پتا کہ حلیہ کیسا ہونا چاہیے, جب کسی قوم کو یہی نہیں پتا کہ لباس کیسا کتنا ہونا چاہیے یہ بھی نہیں پتا. لباس کیسا ہونا یہ تو اگلا اسٹیپ ہے نا, اس سے پہلے ہے کہ لباس کتنا ہونا چاہیے. دنیا کو یہ بھی معلوم, تبھی تو آپ دیکھو نا نیکریں پہن کے گھوم رہے ہیں. اور نیکر بھی ہوتا ہے کچھا, ایک ہوتا ہے کچھا پنجاب میں کہتے ہیں. بلکہ ایک صاحب نے کہا ایک انڈر ویئر دکھایا, بولا اس کو کہتے ہیں سپورٹر. اس کا کام ہے صرف سپورٹ کرنا, کہ آپ کی جتنی چیزیں ہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود رہیں, سپورٹ کرے گا بس. یہ وہ صرف ایک باریک سی لکیر ہوتی ہے, تار ہوتی ہے جو آپ نے پہن لی ہے. گورے اس کو بھی حلال سمجھتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی. بلکہ یہ بھی گائیڈنس نہیں ہے کہ یہ بھی پہننا ہے یا نہیں ہے. بعض لوگ یہ بھی نہیں پہنتے. ہم ابھی ازبکستان میں تھے تو وہاں ایک ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے, ہمیں ایک سوئمنگ پول نظر آیا ہوٹل کے اندر, بڑا زبردست. تو ہم نے سب ساتھیوں نے کہا چلو بھائی سوئمنگ کرتے ہیں. اس میں ایک انگریز بھی نہا رہا تھا, رشیا کا تھا. وہ انگریز تو نہیں کہیں گے اس کو, رشین جو روسی. تو ہمیں کیا, ہم نے کہا نہا رہا ہے تو ہم بھی نہانا شروع. تھوڑی دیر میں وہ نکل کے باہر گیا تو وہ لڑکے ایک دم نہ ایک دم شور شرابہ شروع. میں نے کہا کیا ہو گیا. پتہ چلا کہ بالکل ابے کمبخت سپورٹر ہی پہن لیتا. ہمیں کیوں شرمندہ کر رہا ہے بھائی. بالکل اس نے کہا ایسے ہی اٹھ کے باہر نکل گیا, وہ جا رہا ہے ایسے سب کے سامنے چلتا ہوا. تو گائیڈنس نہیں ہے تو یہ بھی نہیں پتا کہ لباس پہننا ضروری بھی ہے یا نہیں ہے, اور اگر پہننا ہے تو کتنا پہننا ہے. مرد کا لباس کتنا ہوگا, عورت کا لباس کتنا ہوگا, کوئی رہنمائی نہیں ہے. اسلام نے بتایا کہ کم سے کم ناف سے لے کے گھٹنے تک یہ مرد کے لیے چھپانا, بولو بھائی, ضروری ہے. اس سے کم اور اس سے زیادہ مختصر ڈریس پہننے کی آپ کو اجازت نہیں ہے.
برہنہ ہو کے لوگوں کے سامنے گھومنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. یہ کس نے کہا؟ ہمارے رب نے کہا. عرب پہلے بیت اللہ کا طواف کرتے تھے برہنہ ہو کے, اور کہتے تھے کہ جن کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں ان کپڑوں میں ہم اللہ کے گھر کا طواف نہیں کر سکتے. بڑی عجیب لاجک تھی ان کی. اللہ نے منع کر دیا, ٹھیک ہے نا, لباس پہن کے طواف کرو. وہ کہتے تھے کہ جب ہم حج کر کے گھر واپس آئیں گے تو دروازے سے داخل نہیں ہوں گے, کیونکہ اس دروازے سے ہم نکل کر گئے ہیں گناہ کی حالت میں, تو ہم دیوار سے ٹاپ کر آئیں گے. تو اللہ نے فرمایا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا, تمیز سے گھروں میں دروازے سے داخل ہوا کرو. گھر میں انٹری کے لیے کیا ہے؟ دروازہ بنایا جاتا ہے. پھلانگے چھتیں پھلانگ کے آنا, کوئی مجبوری ہو گھر والے گیٹ کا دروازہ نہیں کھول رہے, یا آپ رات کو لیٹ پہنچ رہے ہو اور بیگم کو یہ بتانا چاہتے ہو کہ میں تو 1 گھنٹے سے اس کمرے میں بیٹھا ہوا ہوں, ایسی کوئی مجبوری ہو تو پھر تو آدمی پھلانگ کے آئے. لیکن نارمل حالات میں آپ اس طرح سے دیکھو, کیسے اچھی اچھی ترکیبیں بتا رہا ہوں آپ کو میں.